الدين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا وطبيب نفوسنا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين والهماة المستضعفين لا سيما بقية الله في الأراضين لعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما صلوات من اس آیت کے ذیل میں مسلسل 4 گفتگو ہو چکی ہیں اور 5ویں گفتگو اور شب 5 محرم جیسا کہ ہمارا موضوع مشخص ہے ولی معصوم کی حکومت اور انقلابات ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ انقلاب معصوم اور حکومت معصوم صرف اس لیے قائم ہوتی ہے تاکہ لوگوں کے حقوق دیے جا سکیں اور ہر نبی اسی برنامے کے تحت دنیا میں آیا کہ ایک اللہ کو وحدانیت کی طرف لے جائیں، اللہ کی وحدانیت کی طرف لے جائیں، اور 2 لوگوں میں عدالت قائم ہو سکے، جیسا کہ پروردگار ارشاد فرما رہے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون 2 مہم ترین برنامے خدائی برنامے لوگوں کو عدالت اور احسان کی طرف دعوت دینے والے برنامے، توحید کی طرف دعوت دینے والے برنامے، لیکن بعض ایسے اسباب و علل ہوتے ہیں جو الہی حکومت کو کامیاب ہونے نہیں دیتے۔ وہ اوصاف اگر ایک ملت میں آ جائے الہی حکومت ناکام ہو جاتی ہے، جیسے موسیٰ کی حکومت اور انقلاب ناکام ہوا، جیسے داؤد کا انقلاب ناکام ہوا، جیسے سلیمان کی حکومت، اور جیسے پیغمبر اکرم کی حکومت، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حکومت، اور آخر میں امام حسن علیہ السلام کی حکومت۔ جناب یوسف کی حکومت کو ہم حکومت تسلیم کرتے ہیں، لیکن جناب یوسف کی حکومت ایک یعنی پہلے سے ہی بنی بنائی حکومت تھی، جس میں جناب یوسف
عزیز مصر کے بعد عزیز مصر بنے اور ایک عدالت کی حکومت جو آگے بڑھی جناب یوسف کی زندگی تک، اور اس کے بعد جناب یوسف کے بعد دوبارہ مصریوں کا اس حکومت پر آنا، اور یوسف کی حکومت سے خوف کھا کر فرعونیوں نے بنی اسرائیل پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ ایک بنی اسرائیل کو اگر ہم اچھی طریقے سے اسٹڈی کر لیں تو دنیا کی رہتی دنیا تک ہمارے لیے کافی ہے، ہم اپنے آپ کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ بنی اسرائیل کے واقعات کے اندر عبرتیں پائی جاتی ہیں، ہر قسم کے ایکسپیرینس ہیں، اندر تجربے ہیں کہ کس طریقے سے یہ قوم آگے بڑھی اور کیسے زوال کی طرف گئی۔ میں ان باتوں میں چند دنوں سے یہ 4 تقریریں جو گزری اس میں بیان کر چکا ہوں کہ بنی اسرائیل ایک ہوشمندانہ قوم تھی، یعنی اسمارٹ قوم، جن کا ذہن کافی گہرا وسیع۔ یہ لوگ تعداد میں تقریباً 6 لاکھ لوگ تھے بنی اسرائیل، یہ سب میں بتا چکا ہوں آپ کو۔ ان کی نجات سب سے بڑا ایجنڈا تھا موسیٰ کے برنامے میں، تاکہ بنی اسرائیل نجات پا جائیں۔ بالکل انبیاء کے ٹریک پر چل رہی تھی، جس میں کوئی کسی قسم کا انحراف نہیں تھا۔ انہوں نے الہی معجزے دیکھے عذاب کے لحاظ سے، اور بڑا ترین معجزہ دریا کے شگاف ہونے کے لحاظ سے، جو تاریخ کی ایک عظیم ترین اعجاز الہی میں سے ہے، دریا کا کھلنا، بنی اسرائیل کا اس دریا سے رد ہونا، پار ہو جانا، اور فرعونیوں کا غرق ہو جانا۔ اس 4 دن کے عرصے میں ہم نے قارونزم کے اوپر بحث کیا کہ قارون شخصیت موسیٰ کے قوم میں، لیکن قارونزم صفت، کہ کس طریقے سے قارونزم دین سے ہٹا کر باطل کے راستے پر کھڑا کر دیتا ہے، معلوم تک نہیں ہوتا۔ دوسری صفت آج سے جو ہم بیان کریں گے وہ ہے سامریزم، سامریت۔ سامری ایک فرد تھا، سامریزم اس کی صفت۔ اس میں ہمیں بڑے غور اور کافی سمجھنے کے لیے ایک گشادہ بحث ہے یہ، کیونکہ خدا نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے سامری کے بارے میں، 3 مرتبہ سامری کا نام استعمال ہوا، خدا نے قرآن میں بیان کیا 3 مرتبہ۔ اور سامری کے جو ٹیکٹکس تھے وہ کس طریقے سے تھے کہ آج تک کوئی سابق امتوں میں اس طریقے کا ذہین ترین آدمی پیدا نہیں ہوا۔ سامری بجائے خود ایک انجینئر پڑھا لکھا تھا، اور سامری موسیٰ کا نزدیک ترین آدمی تھا۔ فرعون خزانے کے پیچھے گیا، سامری تمدن کے پیچھے گیا، کلچر کو بگاڑنے کے لیے۔ ایک راستے سے جب بنی اسرائیل نے دریا کے درمیان سے اپنا راستہ طے کیا
اس راستے کے درمیان سے نہ جانے سامری نے کس طریقے سے رسول کے آثار کو اپنے قبضے میں لیا اور ان آثار کے ذریعے سے قوم کو انحراف میں ڈال دیا۔ موسیٰ کی حکومت کی تباہی کا سب سے بڑا سبب سامری تھا۔ اگر لوگ منحرف ہو جائیں، امام کچھ نہیں کر سکتا، یہ قانون ہے، دستور ہے۔ یہ امام کی حکومت اس وقت تک پائیدار نہیں ہو سکتی جب تک لوگ امام کا ساتھ نہ دیں۔ امام حکومت نہیں کر سکتا، کس پہ کرے گا امام حکومت؟ الہی حکومت، لوگوں کا ساتھ ضروری ہے، ورنہ خدا کوئی ایسا سسٹم نہیں بنایا کہ امام آئے معجزے کے ذریعے سے لوگوں کے ذہن کو اپنی طرف کر لے۔ اگر اس طریقے کا کوئی اللہ کے نزدیک قانون ہوتا تو ایک فرد بھی کسی امام کی مخالفت نہ کرتا، ائمہ کو زہر نہ دیے جاتے، امام حسین کو قتل نہ کیا جاتا۔ اماموں کو قتل کرنے کا اگر سب سے بڑا ریزن آپ دیکھیں گے، ایک شارٹ لفظ میں دین کو 50-50 کیا، اس حصے کو لے لیا جو اپنے فائدے کا تھا، اس حصے کو چھوڑ دیا جو اپنے فائدے کا نہیں تھا۔ یہ سامریت کا نتیجہ تھا۔ آئے سامری کے اوپر کافی ایک گہری گفتگو آپ کے سامنے بیان کریں کہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج کی دور میں ہمارے دین میں کوئی ہم سامری بن جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج کے دور میں اس 21 سینچری میں اتنا ترقی یافتہ دور، دین کے بہانے سے ہم سامریت کو اپنے اندر ڈال دیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج بھی سامری کی تقلید کرنے والے اشعث جیسے لوگ ہم میں بھی پا جائیں۔ جس اشعث کے بارے میں، اشعث ابن قیس مشہور ہے، اس کا بیٹا محمد ابن اشعث، محمد ابن اشعث کربلا میں امام حسین کے قاتلوں میں سے تھا۔ میں کئی بار اس بات کو بیان کر چکا ہوں کہ اشعث کی ساری فیملی کرمنل ریکارڈ رکھتی ہے۔ اشعث خود امیر المومنین کے قتل میں انوالو، اشعث کی بیٹی جودہ امام حسن کے قتل میں، اشعث کا بیٹا محمد امام حسین کے قتل میں تھا۔ اشعث کے بارے میں امام علی نے فرمایا، جو نہج البلاغہ میں، عمار یاسر اشعث کو کچھ سمجھا رہے تھے۔ اشعث کے بارے میں امام نے فرمایا، داؤ یا عمار انہو لم یأخذ من الدین الا ما قاربہ من الدنیا۔ عمار تم کسے نصیحت کر رہے ہو؟ چھوڑ دو اسے، کیونکہ اس نے دین سے اتنا ہی لیا جتنا اسے دنیا کی ضرورت تھی، یعنی اس نے دین کو پل بنایا دنیا تک پہنچنے کے لیے۔ یہ سامری کی فکر ہے، یعنی دین کو یوز کرنا دنیا تک پہنچنے کے لیے۔ سامری دوسرا جو مس یوز کر رہا تھا موسیٰ کو، گریڈ میں مس یوز کر رہا تھا۔ گریڈ یعنی لوگوں کو یہ بتانا چاہتا جو 6 لاکھ کی عوام کو، موسیٰ کا سکسیسر میں ہوں، یعنی موسیٰ کے بعد نمبر 2 میں ہوں۔ اور اتفاق سے یہی حالت پیغمبر کے قوم میں بھی ہوئی۔ توجہ رکھیں آپ لوگ، پوری تاریخ میں آپ کے سامنے بریف کر رہا ہوں، اور یہ تاریخ ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے یا تبرہ نہیں ہے۔
چونکہ تاریخ مسلم ہے۔ موسیٰ کو مس یوز کرنا اور موسیٰ کے احکام کو مس یوز کرنا، یہ سامریت ہے۔ یعنی موسیٰ کے دین کے اندر رہ کر لوگوں کو دین سے خارج کر دینا، یہ سامریت۔ قرآن اس فتنے کو بڑے اچھے طریقے سے لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے۔ آیت، یہ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے۔ یہ اگر آپ اس سورہ کے اندر جائیں گے، بنی اسرائیل کا کافی ذکر ہے۔ موسیٰ کا پروردگار سے مانگنا، وسیع کا مانگنا، ریکمینڈ کرنا اپنے وسیع کو اللہ کی بارگاہ میں، ایک بے حساب درس ہے سورہ طٰہٰ کے اندر۔ گفتگو کا طریقہ مانگنا بنی اسرائیل کے درمیان جاتے وقت، تاکہ بنی اسرائیل میں جو بھی کہیں اثر ہو۔ 30 سال تک جناب موسیٰ نے انڈر گراؤنڈ ورک کیا، 30 سال تک ان کو آرگنائز کیا۔ یہ غلام قوم تھی، ان کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہوتا تھا۔ اگر یہ لوگ کام کرتے تو انہیں کھانے کو کچھ ملتا تھا۔ یاد رکھو، دین بھوکوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ دین ان لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے جس کا پیٹ نہ زیادہ بھرا ہو اور نہ زیادہ خالی نہ ہو۔ دین اسی کو کہتے ہیں۔ تاریخ میں اگر دیکھا جائے، انہی دو افراد کے ذریعے سے دین کو نقصان پہنچا ہے۔ ایک پیٹ بھرے لوگوں سے، جنہوں نے دین کو اپنا فائنینس اور اپنا اقتصاد کا ذریعہ بنایا پیٹ بھرنے کے لیے۔ دوسرا نقصان پہنچا ہے ان غریبوں سے جو بھوکے تھے۔ بھوکے کو دین نہیں دیا جا سکتا۔ آپ لاکھ بھوکے کو بلا کر بٹھا کر اگر آپ دین دینا چاہیں، اس کا ذہن کھانے کی طرف۔ اگر آپ اس کے اوپر اقتصادی کام کریں گے، اکانومی کا کام کریں گے، تاکہ اسے کچھ فائنینشیلی مدد ہو سکے، اسے روزی دلائیں گے، اسے کھانا کھلائیں گے، اسے اگر نوکری دلائیں گے، تو یہ اس کے لیے بہتر ہوگا۔ ورنہ بھوکا دین کو کم پکڑتا ہے، تمدن کو زیادہ پکڑتا ہے۔ تمدن، فرہنگ کو زیادہ پکڑتا ہے بھوکا۔ بنی اسرائیل میں یہی ہوا تھا۔ خدا کہہ رہا ہے سامری کے بارے میں، خبزت خبزۃ من اثر الرسول۔ سامری جب جا رہا تھا، موسیٰ کے پیچھے تھا، موسیٰ نے اپنے جانشین ہارون کو بنی اسرائیل کے بالکل آخری حصے میں بھیج دیا تھا۔ کیوں بھیجا تھا؟ تاریخ مسلم، تاکہ بنی اسرائیل کو پیچھے سے گائیڈ کرے، سامنے کی طرف کوئی ایک آدمی بھی چھوٹ نہ جائے۔ ان بھوکوں پر اتنا کام کیا تھا موسیٰ نے، 30 سال لگے تاکہ اس قدم پر آنے کے لیے۔ ایک رات میں سارے بنی اسرائیل کو نکال کر، شہر مصر سے نکال کر دریائے نیل پار کروا دیا، ایک آدمی بھی نہیں چھوٹا۔ اتنا سسٹمیٹک، اتنا دقیق کیلکولیشن جناب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے کیا تھا۔ جیسے ہی ہارون پیچھے گئے، قوم کو پیچھے سے سنبھالنے کے لیے سامری موسیٰ کے پیچھے ہو گیا۔ خبزت خبزۃ من اثر الرسول، جو قرآن کہہ رہا ہے، رسول کے آثار میں سے بعض اثر اس نے لے لیا۔ جب دریا خشک ہوئی، آدھا پانی اس طرف دریا کا، آدھا پانی اس طرف، بیچ میں راستے بنے، اور سورج اس زمین کے اوپر تپش کو تیز کیا، زمین خشک ہو گئی، اور اس خشکی پر جب بنی اسرائیل چل رہے تھے، سامری دیکھ رہا تھا کہ سامنے زمین سے دھول اٹھ رہی ہے،
ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی چل رہا ہے، اس کے پیروں کے نیچے سے دھول اٹھ رہی ہے۔ جیسے ہی وہ رسول صرف نبی کو نہیں کہتے، قرآن کی زبان میں صرف انبیاء کو نہیں کہتے رسول ملائکہ کو بھی کہتے ہیں۔ یہاں پر جو رسول کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ جبرائیل تھے، وہ جبرائیل۔ جیسے ہی وہاں پر گئے، جبرائیل آگے آگے بڑھنے لگے، پیچھے موسیٰ فالو کرنے لگے جبرائیل کو۔ موسیٰ کی دھول پیر کی اور جبرائیل کے مرکب کی پیر کی دھول، دونوں دھول اس نے اپنے قبضے میں لیا اور حفظ کر لیا، کیونکہ یہ پڑھا لکھا تھا، جانتا تھا کہ رسول کے پیر کے نیچے کی مٹی ہمارے لیے فائدہ دے سکتی ہے، بشرطے کہ صحیح راستے سے اگر استعمال کیا جائے۔ سامریت جب اندر آ جاتی ہے، انسان اپنے دین کو پیسوں پر بیچنا شروع کر دیتا ہے۔ سامریت مثلا غلط فکر والا یا زیادہ پڑھا لکھا جس کی فکر غلط ہے، ممبروں پر آ جائے، پیسوں کے خاطر علم کو بیچنا شروع کرے، یہ سامریت ہے۔ حساب لگائے، یہ سامریت ہے۔ لوگوں کو فرہنگ سے ہٹائے، یہ سامریت ہے۔ جیسے دریا سے باہر آئے یہ لوگ، سب سے پہلا ویکنس سامری نے ان کے اندر جو دیکھا، وہ ویکنس یہ کمزوری تھی کہ یہ لوگ تمدن غرب سے وابستہ ہو چکے تھے۔ ان کے دل میں غرب کا یعنی مصر کا تمدن، مصر کا فرہنگ، مصر کا کلچر ان کے دلوں میں بسا ہوا تھا۔ پہلے واقعہ سن لیں آپ، اس کے بعد میں نقطے نکالوں گا، اس میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا میں اس بار آج کے دن آپ کو، لیکن یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پہلی کمزوری ان کی یہ تھی، یہ قرآن کہہ رہا ہے، موسیٰ سے انہوں نے کہا اجعل لنا الہ کما لہم آلہہ۔ موسیٰ وہ دیکھو ایک قوم پرستش کر رہی ہے بتوں کی، کتنے پیارے بت ہیں ان کے، اتنا پیارا، اتنی پیاری عبادت یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اجعل لنا الہ، موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک ایسے ایک خدا بناؤ، کما لہم آلہہ، جس طریقے سے ان کے خدا ہیں۔ اے موسیٰ یہاں پر اشارہ فرما ہے۔ بعد میں موسیٰ نے کہا قالوا انکم قوم تجہلون، موسیٰ نے کہا کہ تم ایک جاہل قوم ہو۔ کیوں موسیٰ نے کہا جاہل قوم ہو؟ اتنا گریٹ دین جو بڑے بڑے معرکوں پر معجزے دکھایا، تمہیں پانی پلایا، فرعونیوں کو خون دیا، تمہارے اناج تمہارے لیے تھا، فرعونیوں کے لیے ٹڈیاں تھیں، اور نہ جانے کیسے کیسے عذاب فرعونیوں پر، لیکن تم بچتے ہوئے آئے۔ اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود، یہ دین اسلامک ریپبلک کو دیکھنے کے باوجود، ان کے دل غرب کی طرف تھے، ویسٹ کی طرف تھے۔ اس وقت کا تمدن جو تھا، فرہنگ جو تھا، جو زیادہ رائج تھا، جسے دل مائل تھے، اس وقت کا ویسٹ مصر تھا۔ توجہ کریں، ہر دور میں ایک ملک جلب توجہ رہا ہے، ہر دور میں رہا ہے۔ ایک زمانے میں ہندوستان جلب توجہ تھا، ہندوستان کا فرہنگ، ہندوستان کا تمدن، جو آج بھی آثار قدیمہ ہندوستان اس کی گن گا رہی ہیں۔ اگر ان نوشتوں پر دیکھا جائے، ان کے آثار پر دیکھا جائے، مختلف جگہوں پر ان آثار کو دیکھا جائے، تمدن ہند کی ترجمانی کر رہی ہے کہ ایک زمانے میں ہند غرب دنیا تھا، ایک زمانے میں ایران دنیا کا مرکز رجوع تھا، آج کے دور میں غرب مرکز رجوع ہے۔ غرب یعنی ویسٹ، امریکہ، یوروپ کی لوگوں کے دل اس مصر کی طرف جاتے ہیں
جو مصر سے موسیٰ موڑ کر دین الہی یعنی دین اسلام کی طرف لانا چاہتے تھے اس دور میں۔ یہ غلام اس دور میں کام کیا کرتے تھے فرعونیوں کے پاس، ان کے آثار ان کے نگاہوں میں کھٹک رہے تھے، ان کا فرہنگ ان کی نگاہوں میں تھا۔ مثلاً گائے کی پرستش، اگر آپ دیکھیں یوسف پیغمبر کا جو سیریل بنا ہے، ایرانیوں نے جو بنایا ہے، اس سیریل کے اندر آپ آثار قدیمہ مصر کی طرف دیکھیں، جو سیٹ بنایا گیا کہ ان کے کس طریقے سے کاہنوں کی جگہ تھی۔ کاہنوں کی جگہ یعنی کاہن جادوگری، ان کا نظریہ یہ ہے کہ ہم جن گیری کیا کرتے ہیں شیطان پرستی کے لیے، تاکہ اس کے ذریعے سے ہم دنیا پر حکومت کر سکیں، دنیا پر حکومت کر سکیں۔ یہ ایک ایسی فکر، مصر کی فکر ان لوگوں کے اندر آئی، ان کے ذہنوں میں یہ تھا ہم حکومت کریں دنیا کے اندر۔ حکومت کے لیے یہ لوگ جانا چاہتے تھے آگے۔ موسیٰ انہیں اس جہالت سے نکال کر لے کر آئے۔ پیچھے فرعون، اس کا لشکر غرق ہو گیا، سارا لشکر ختم ہو گیا، فرعون پانی میں غرق ہو گیا، مر گیا۔ مصر کا کیا حال ہوا؟ مصر خالی ہو گیا، مرد نہیں رہے، مرد کم رہے، عورتیں رہ گئی، بچے رہ گئے، بوڑھے رہ گئے، جوان بالکل کم رہ گئے تھے۔ موسیٰ چاہتے تو اس قوم کو دوبارہ مصر کی طرف لے کر جا سکتے تھے، تاکہ مصر خالی ہو چکا ہے، حکومت ہم لوگ کریں گے، لیکن موسیٰ نے مصر کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھا، اس لیے کہ اس دور کا غرب بنی اسرائیل کو غرب زدہ بنا چکا تھا۔ اس دور کا مصر بنی اسرائیل کو مصر زدہ بنا چکا تھا۔ جیسا آج لوگ یورپ جاتے ہیں، یورپ کی محبت دل میں لے کر آتے ہیں، وہاں کی صفائی، وہاں کی خوبصورتی، وہاں کا کلچر، وہاں کی فکر، وہاں کی ہر چیز، وہاں کی اوریانیت، وہاں کا سٹائل، پہننے کا سٹائل، اوڑھنے کا سٹائل، کپڑوں کا سٹائل، وہاں کی بناوٹیں، وہاں کا کلچر، کھانے کا کلچر، سونے کا کلچر، اسے کہتے ہیں غرب زدگی، یعنی ویسٹرنائزیشن ہونا۔ ولو انسان جائے گا لیبر کا کام کرنے کے لیے، لیکن جب آئے گا ویسٹرنائز ہو کر آئے گا۔ بنی اسرائیل کا اس دور یہی حال تھا، وہ لوگ لیبر تھے، کس کے پاس؟ ویسٹرن کنٹریز کے اندر، یعنی ویسٹرن مصر کے اندر وہ لوگ لیبر تھے۔ جب موسیٰ وہاں سے ویسٹ کو چھوڑ کر اپنے اصل ارض مقدس کی طرف آنے لگے، اپنا کلچر یہ لوگ چھوڑنا نہیں چاہ رہے تھے۔ ان کے دلوں میں یہ تھا کہ ہم مصر جائیں دوبارہ، نیٹنس ہے وہاں پر، کھانوں کی ایک عظیم بوچھار ہے، کمی نہیں ہے وہاں پر، ہر چیز ہمیں فراہم ہے۔ موسیٰ اس زندگی سے نکال کر، ویسٹرنائزیشن سے نکال کر اسلامک ریپبلک کی طرف لانا چاہ رہے تھے۔ اب میں بار بار اس بات کو کہتا ہوں، میں جملے اس لیے یہ جملے استعمال کرتا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ آپ لوگوں نے ان واقعات کو بہت سنا ہے، بہت سنا ہے، لیکن ہم لوگ جو بچپن میں سنا کرتے تھے واقعات، موسیٰ کے واقعات، فرعون کے واقعات، بنی اسرائیل کے واقعات، صرف ایک واقعے کے لحاظ سے گزر جایا کرتے تھے، لیکن ہم اس سے درس کبھی حاصل نہیں کیے۔ درس یعنی عبرت حاصل کرنا۔ آخر کیا ہوا؟ دوسرا پڑاؤ پہ گئے۔ موسیٰ جب اس بنی اسرائیل کو لے کر آئے، موسیٰ نے ایک اردوگاہ بنایا، اردوگاہ یعنی کیمپ، موسیٰ کا کیمپ، کیونکہ آنے کے بعد ان کے پاس ہنر نہیں تھا گھر بنانے کا، ان کے پاس کھانوں کے لیے جمع کرنے کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا، ان کے پاس سایہ نہیں تھا، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ان ایجوکیٹڈ قوم تھی۔ موسیٰ زیرو سے شروع کرتے ان کی تربیت کرنا۔ انقلاب شروع ہو رہا ہے یہاں سے۔ ایک حصہ انقلاب کا کامیاب یہ ہوا،
ظالم فنا ہو گیا. یعنی اس دور میں اگر دیکھا جائے ایران سے شاہ ختم ہو گیا، لیکن قوم اتنی پیچھے ہے کہ اسے ڈیولپ کرنے کا طریقہ نہیں، اسلحہ چلانے کا طریقہ نہیں. ایرانیوں کا یہی حال تھا. شاہ بھاگ گیا، شاہ کی آرمی کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں. اب آپ جیسے لوگ جو وہاں تھے، جو انقلاب لے کر آئے تھے، انہیں گولی چلانے کا طریقہ نہیں معلوم، پیٹرول نکالنے کا طریقہ نہیں معلوم، کچھ بھی نہیں معلوم. بس زیرو سے اب شروع کرنا تھا انہیں. اسی طریقے سے موسیٰ کی اس قوم کا حال تھا. آنے کے بعد کیمپ کے اندر اب انہیں کچھ بھی نہیں معلوم، ٹیکنیکل ورک نہیں جانتے تھے، گھر بنانے کا طریقہ نہیں معلوم، دیوار کیسی چڑھائی جائے نہیں معلوم، چھت کیسے لگایا جائے نہیں معلوم، کیسے گھر بنایا جائے نہیں معلوم. اس لیے کہ یہ لوگ جھاڑو جھاڑنے والی قوم تھی، غلام قوم تھی، ان کے پاس کوئی ٹیکنیکل ورکس نہیں تھے. پہلا انیشیٹو قدم اللہ نے لیا ان کے لیے. اللہ نے کہا موسیٰ گھبراؤ نہیں، فعلاً سٹیبل ہونے تک کھانا میں دوں گا انہیں، سٹیبل ہونے تک سایہ میں دوں گا انہیں. آپ تاریخ جانتے ہیں. یہاں سے اس کیمپ کے اندر اللہ نے ابر کو اتنا نیچے کیا، اتنا نیچے کیا، دن میں نہ دھوپ ستاتی تھی انہیں ابر کی بنا پر، اور رات میں جو اوس اور سردی ہوتی تھی ابر نزدیک آنے کی بنا پر الہی نظام ایسا ہوا کہ ہوا نہیں چلتی تھی. رات میں یہ آرام سے سو سکتے تھے. نہ ان کے پاس بلینکٹس تھے، نہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز تھی جو اوڑھ کر سویا جا سکے، کچھ بھی نہیں تھا. خالی ہاتھ آئے تھے، زیرو تھے. اس اردوگاہ کے اندر جب بھوک لگتی تھی، پروردگار بھوک لگ رہی ہے، موسیٰ بھوک لگ رہی ہے، موسیٰ اللہ سے دعا کرو. موسیٰ سے اللہ کہتا ہے ان کے اوپر من و سلوہ جاری کرے گا. من و سلوہ، من یعنی اس دانوں کو کہتے ہیں، مثلا دال کے جو دانے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، دال نہیں ہوتی ہے یہ، چنے کی دال. من کہتے ہیں چنے کی دال کو. یہ سارے اوپر سے گرتے تھے ان کے برتنوں کے اندر، مٹی کے جو برتن اس میں گرتے تھے پانی، اور یہ آٹا ہو جاتا تھا. اس آٹے کو یہ لوگ دبا کر، یعنی روٹی کی کیفیت میں لا کر باہر رکھتے تھے. 10 منٹ میں یہ روٹی ہو جاتی تھی. سلوا پرندہ، پروردگار بھیجتا تھا پرندے، یہ پرندوں کو لیتے تھے، کھاتے تھے. کھانے کے بعد ان کے اندر جو فکر تھی سٹوریج کی فکر، یہ بہت تھی. یہ لوگ اٹھا کر گوشت سٹور کر دیتے تھے. جیسے سٹور کرتے تھے یہ لوگ، وہ گوشت سڑ جاتا تھا، بدبو عفونت آ جاتی تھی اس کے اندر. موسیٰ نے کہا دیکھو کوئی چیز سٹور نہ کرو، جو تازی غذا تمہیں مل رہی ہے اللہ کی طرف سے وہ کھاؤ، وہی تمہارے لیے بہتر ہے. میں یہ سب چیزوں کو اشارتاً بتاؤں گا اس لیے کہ اس میں آپ لوگ ذہن لگا سکتے ہیں کہ سٹوریج غذا کے اندر کتنے پرابلمز ہوتے ہیں. اسی وقت اللہ نے موسیٰ سے کہہ دیا سٹور نہ کرو ورنہ ان کے ذہن پر اثر پڑے گا، ان کی زندگی پر اثر پڑے گا. کھانا ہی. اس کے پانی کی بات آئی، پتھر. موسیٰ نے کہا کہ اس کیمپ کے بیچ میں رکھ دیا تھا ایک بڑا سا پتھر. جب بھی یہ لوگ موسیٰ کا کوڈ لیتے تھے وہاں پر موسیٰ عصا مارتے تھے، 12 چشمے جاری ہوتے تھے. یعنی یہ 12 فیملیز تھے، یہ 12 قبیلے تھے یہ بنی اسرائیل کے. 12 قبیلے کہاں سے آئی؟ میں نے کہا نا اسرائیل، یعقوب، بنی اسرائیل یعنی یعقوب کے بچے، 12 بچے، 12 بچوں کے 12 قبیلے. آج 2 چیز پائی جاتی ہے دنیا کے اندر یہود کے نسبت. ایک یہود کا مذہب، ریلیجن، یہود ایک ریلیجن ہے. دوسرا زیونسٹ. زیونسٹ وہ لوگ جو اسرائیل میں حکومت کر رہے ہیں، یعنی مقبوضہ فلسطین، جن کا ساری دنیا میں اقتصادی خدائی ہونے کا دعویٰ ہے، یعنی اقتصاد کے خدا. یہ 2، ایک بنی اسرائیل، ایک یہود اس دور میں.
بنی اسرائیل سارے کے سارے بنی اسرائیل تھے. جو زیونسٹ ہے آج احتمال قوی دیا جاتا ہے یہ زیونسٹ یہودا کی اولاد ہے. یہودا کی اولاد جو اس دور میں تھی، یہودا ان سے الگ تھا. اس نے جنوب میں جا کر ایک نیا آبادی بسایا، رشتہ داروں سے کٹا، جا کر ایک نئی آبادی بسایا. بسانے کے بعد وہاں اس نے ایک نئی فکر شروع کر دی. اس کا ایک بھائی اور ساتھ دے رہا تھا اس سے. اس کیمپ کے اندر 12 چشمے اسی لیے جاری ہوتے تھے تاکہ چشموں پر کوئی جھگڑا نہ ہو جائے، کیونکہ قوم ان ایجوکیٹڈ قوم تھی، صبر نہیں تھا ان کے اندر. ان کو کھانا چاہیے تھا وقت پر، ان کو پینا چاہیے تھا وقت پر، آرام چاہیے تھا. اب غلامی بھی نہیں ہے، راحت. موسیٰ یہاں سے ان کی تربیت کا سامان شروع کر دی. تربیت شروع ہوئی. سامری کا رول ذہن میں ہے میرے، اور آپ لوگوں کے بھی ذہن میں سامری ہے، لیکن سامری کا رول ابھی یہاں نہیں ہے. اس سامری کے رول تک پہچاننے کے لیے آپ کو یہ ہسٹری سمجھنی ہوگی. موسیٰ نے شروع کیا، دھیرے دھیرے سے ان کے اوپر کام کرنا شروع کیا. یہ لوگ سیکھنے لگے. لیکن ایک بیوٹی یہ تھی اس قوم کے اندر، سب سے انٹیلیجنٹ ترین قوم یہود ہے موسیٰ کے دور سے. آپ اٹھا کر دیکھیں کتابیں، ان سے زیادہ بریلینٹ، ان سے زیادہ انٹیلیجنٹ، ان سے زیادہ اوور سمارٹ کوئی قوم نہیں گزری. آج بھی یہود ویسے ہیں، آج بھی. لیکن آج کی یہود اور اوور سمارٹ قوم جو شیعہ قوم ہے، ایران ہے، اس کے سامنے ہار گئے. یعنی معلوم ہو گیا کہ آج یہود سمارٹ نہیں. جو یہود کا ایجنڈا تھا ساری دنیا کو حاصل کرنے کا، اس ایجنڈے کو اسلامک ریپبلک آف ایران نے لاک کر دیا. اب یہ ساری دنیا کو نہیں حاصل کر سکتے، ان کا ایجنڈا ختم ہو چکا ہے. تو اس دور میں یہ بہت سمارٹ لوگ تھے. موسیٰ جانتے تھے کہ ان کی تعلیم و تربیت کی جا سکتی تھی. چند لوگ تھے وہاں پر، موسیٰ کے صحابی. ان لوگوں کو موسیٰ نے ایکسپرٹ بنایا. ان کے درسگاہ شروع ہوئی. پہلی قسط میں پہلا قدم یہ تھا ان کی ترقی اور کامیابی کا کہ یہ لوگ اتنا بڑا ٹینٹ بنائے موسیٰ کے لیے. ایک وقت میں 40,000 لوگ اس ٹینٹ میں آ سکتے تھے. اتنا بڑا ٹینٹ. پہلا سلیبس حاصل کرنے کے بعد انہوں نے رہائش بنائی، اکوموڈیشن تیار کیا، پہلا ٹینٹ بنایا. موسیٰ جہاں بیٹھ کر 40,000 لوگوں کو تبلیغ کیا کرتے تھے. اور ٹینٹ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس ٹینٹ کو 8 گھنٹوں کے اندر نصب بھی کیا جاتا تھا اور نکال بھی لیا جاتا تھا. ایک خصوصیت بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کی دوسری خصوصیت، زیادہ سوال کرنے والی قوم. کوسچنز کرنا. موسیٰ جو بھی کہے کوسچن. موسیٰ کہتے تھے کہ فلاں ایسا نبی، سوالات. آدم کے بارے میں سوالات، نوح کے بارے میں سوالات، ابراہیم کے بارے میں سوالات. محمد جو آنے والا نبی ہے کئی سو سال بعد، اس کے بارے میں سوالات. حتیٰ محمد پیغمبر کے بارے میں اتنا سوال کیا، پیغمبر کو یہ اچھی طریقے سے پہچاننے لگے. جو قرآن خود کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جسے کتاب دی گئی تھی، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یعرفونہ ہو کی ضمیر پیغمبر کی طرف ہے. اس کو پہچانتے. کیسے پہچانتے ہیں؟ اسی طریقے سے پہچانتے ہیں جس طریقے سے ماں باپ اپنے بچے کو پہچانتے ہیں. اتنا نزدیک پہچانتے ہیں. اگر اس دور میں، آج کی دور میں پیغمبر کو پہچاننا بڑی بات ہے. کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے پیغمبر کا چہرہ ایسا تھا، پیغمبر کی داڑھی ایسی تھی، پیغمبر کی آنکھ ایسی تھی، پیغمبر کے دانت ایسے تھے، پیغمبر کا جسم ایسا تھا، پیغمبر کی ہائٹ اتنی تھی. کتابوں میں لکھا ہوا ہے. آرٹسٹ کو دیا جائے، آرٹسٹ اگر بنانا شروع کرے، ہو سکتا ہے اس جیسا نہ بنائے
لیکن تھوڑا بہت نزدیک پہنچے، لیکن اس جیسا نہیں بنا سکتا آرٹسٹ آج کا۔ لیکن موسیٰ کی قوم اتنا زیادہ پڑھی لکھی ہو چکی تھی، پیغمبر کے بارے میں موسیٰ نے اس دور میں بیان کیا تھا، اسی دور میں انہوں نے محمد کی شکل بنا دی۔ اسی لیے تو عرب کے اندر یہ لوگ ہاشم کو اسیسینیٹ کیا، عبداللہ جو محمد کے والد تھے اسیسینیٹ کیا۔ یہ لوگ پہچانتے تھے ایجوکیٹڈ قوم تھی، انٹیلیجنٹ قوم تھی، جانتی تھی۔ دوسرا، ان کی تعلیمات اتنے آگے بڑھے، ان کے تعلیمات اتنے آگے بڑھے کہ یہ لوگ انبیاء کے آثار کی حفاظت کرنے لگے۔ یہ سب بریف سن لیں آپ لوگ۔ اس کے بعد یہ لوگ کاملاً ایجوکیٹڈ قوم بنی، جس سے موسیٰ اب ان کو بیت المقدس کے لیے یوز کر سکتے تھے۔ یہ قوم کاملاً دیندار قوم۔ انقلاب آنے کے بعد ایک حد تک انسان انقلابی رہتا ہے، اس کے بعد انقلابیت زائل ہونے لگتی ہے اگر تاریخ سے انہیں نہ روکا جائے۔ بہت سارے ملکوں میں انقلاب آیا، ہندوستان میں انقلاب آیا، دوسرے جگہوں پر بھی انقلاب آیا، بہت سارے اچھے انقلابات آئے تھے۔ انگریزوں سے ہٹنے لگے، انگریزوں کو باہر کیا لوگوں نے، لیکن انگریزوں سے باہر کرنے کے فوراً 1 ڈیکیڈ بعد، 1.5 ڈیکیڈ بعد دوبارہ انگریز ذہنوں کے ذریعے سے حکومت کرنے لگا۔ یہ ہندوستان کا بھی حال ہے۔ آج انگریز کی حکومت کاملاً پنجہ گاڑ چکی ہے، کال سینٹرز کے ذریعے سے، ان کی نوکریوں کے ذریعے سے، بزنس کے ذریعے سے۔ کسی بھی وقت ان کو اگر جھٹکا دینا چاہے، ایک ساتھ جھٹکا دے سکتے، آرام سے دے سکتے۔ آیت اللہ خامنئی اپنا ایک خاطرہ لوگوں کو بیان فرماتے ہیں۔ خاطرہ یعنی ایک ایکسپیرینس کسی ملک کا۔ یہ اشارہ نہیں کیا انہوں نے کہ کون سا ملک کون سے کانٹیننٹ میں، یہ بھی نہیں اشارہ کیا۔ وہاں کا ایک وزیر یا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ یا کوئی عہدیدار ایران آیا تھا، آیت اللہ خامنئی سے ملاقات کی۔ اس دوران یہ آیت اللہ خامنئی کی زبان کی بات کہہ رہا ہوں میں، فرماتے ہیں کہ اس وزیر اعظم نے کہا کہ ہم پناہ مانگتے ہیں امریکہ اور یورپ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے بزنس دیا، مضبوط کیا، پنجے گاڑے، بعد میں ایک ایسا ہمارے پیروں کے نیچے سے فرش کو کھینچا کہ ہم 24 گھنٹے کے اندر 0 کریڈٹ کی طرف آ چکے تھے۔ اور خوف ہے، ہو سکتا ہے ہندوستان بھی ویسے ایک شکار ہو جائے، کیونکہ جیسے آثار نمودار ہیں ان کے کرنسیوں کا بڑھ جانا، اس طریقے سے ان کی حرکت اتنی آگے بڑھی کہ اب دوسری قوموں کو، مللوں کو گرانے لگ گئے بنی اسرائیل۔ اب سامریت کا رول یہاں پر تھا۔ سامری کے پاس ان کی ویکنس تھی۔ ویکنس کیا تھی؟ وہی والی ویکنس، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ۔ موسیٰ ہمیں بھی ایک ایسے ہی خدا بناؤ جیسا ان کا خدا ہے۔ موسیٰ نے کہا انکم قوم تجہلون۔ ویکنس معلوم ہو گئی کہ یہ لوگ بت پرستی ابھی بھی چاہتے ہیں۔ سامری کیا کرے گا؟ اب سامری دیکھے گا کس طریقے سے ان کو بت پرستی کے اندر دوبارہ ڈھکیل دیا جائے۔ دیکھیں ریولیوشن کس طریقے سے زائل ہوتا ہے۔ ابتدا میں اگر ریولیوشن کو کنٹرول نہ کیا جائے، آزمون سے نہ گزارا جائے، مشکلات کا مزہ نہ چکھایا جائے، ریولیوشن کو اگر راحتی دے دی جائے تو وہ ریولیوشن جلدی ظاہر ہو جاتا ہے۔ ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرنے کے فوراً بعد جب ساری چیزیں درہم برہم ہو چکی تھی، بچے کچے جاپنیز اپنی گورنمنٹ کے سامنے جا کر گھٹنوں کو ٹیک کر کہنے لگے کہ ہمیں
کھانا دیا جائے. ہمارے کو بھوک ہے, کہیں پر کوئی وسیلہ نہیں ہے ہمارے پاس کھانے کے لیے. جاپانیز گورنمنٹ نے ان کے ارادے کو مضبوط کرنے کے لیے کہا ہم تمہیں مچھلی نہیں دے سکتے لیکن مچھلی پکڑنے کا طریقہ سکھا سکتے کہ تم خود جاؤ مچھلی پکڑو اور اپنے لیے کھانے کا انتظام کرو. یہ ایک مدت تک یہ جاپان کے اندر لوگوں کو امریکہ کے خلاف نفرتیں ڈالے جاتی تھی. نفرتیں, بچوں کے دلوں میں امریکہ کی نفرت, بڑوں کے دلوں میں امریکہ کی نفرت, فلم بتا کر ہیروشیما ناگاساکی مقتولین کے بارے میں وہاں کی بربادی کو بتا کر لوگوں کے دلوں کے انقلاب کو ہمیشہ تر و تازہ رکھنا یہ حکومت کا کام ہے. بہت ساری حکومتوں نے انقلاب کے آنے کے فوراً بعد چند سال کے اندر انقلاب کو صرف انڈیپینڈنس ڈے اور انقلاب کے دن کی حد تک محدود کر دیا. وہ حکومتیں زائل ہو گئیں, وہ انقلابات زائل ہو گئے. اس میں سے ایک انقلاب موسیٰ کا انقلاب تھا. تھوڑا سا کنٹرول موسیٰ کا ہٹا, سارے کا سارا انقلاب ویسٹرنائز کی طرف ہاسٹیج بن گیا. اللہ نے موسیٰ سے کہا موسیٰ آؤ. کیسے ہاسٹیج بنا؟ موسیٰ سے کہا موسیٰ آؤ 30 دن کے سفر پر میرے پاس آ جاؤ. موسیٰ اپنے جانشین ہارون کو وہاں پر 6 لاکھ لوگوں کی حفاظت کے لیے, ان کی دیکھ بھالی کے لیے ڈیپٹی بناتے ہیں, وزیر بناتے ہیں, تاکہ تم دیکھو. کسی بھی ملک کے لوگوں کو اگر اپنی طرف کھینچنا ہے, اپنے غلامی میں لینا ہے, یہ ایک دور تھا لشکر کشی ہوتی تھی. لشکر جاتے تھے, جا کر لوگوں کو اپنا غلام بناتے تھے. لشکر جاتے تھے, لوگوں کو اپنے قانون کی طرف لاتے تھے. یہ لشکروں کا بڑا کنٹریبیوشن رہا ہر دور میں, جس میں جانیں بھی گئی. سامری چاہتا تھا کہ اپنی یہ آئیڈیالوجی لوگوں کے درمیان آئے, لیکن سپورٹ کرنے والے کوئی نہیں تھے, کیونکہ سب کو خوف تھا. کس کا خوف تھا؟ موسیٰ کا خوف تھا. موسیٰ اللہ کا نبی ہے, کیا کریں؟ اور ہر روز سامری ہاتھ ملتا تھا, میں کیا کروں ان کو میری طرف لانے کے لیے. فوراً جس وقت ہارون اٹھے, جا کر موسیٰ کے خلاف سامری کے خلاف پروٹیسٹ کیا, فوراً ہارون سے کہا ہارون خاموش بیٹھ جا, اگر زیادہ زبان کھولے گا ہم تجھے بھی قتل کریں گے. جملے تاریخ میں فوراً سامری نے کہا لشکر کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا, ان کی کمزوری کے ذریعے سے انہیں اپنی طرف لایا جائے. ان کی کمزوری بت پرستی تھی. اس نے کہا جیسی 30 ڈیز ختم ہوئے موسیٰ کے, 31st ڈے میں بنی اسرائیل داخل ہوئی, اور موسیٰ نہیں ہے, نبی تھا, یہ کہہ کر گیا تھا کہ میں آؤں گا, موسیٰ نہیں ہے, تو فوراً کہہ پڑا یا موسیٰ مر گیا یا موسیٰ جھوٹا ہے. الفاظ کو غور کریں آپ لوگ, کیونکہ میں رسول کے زمانے میں بہت ساری چیزوں کو ملانے والا ہوں. جو تاریخ ہے, کس طریقے سے سامریت نے رسول کے دور کے, رسول کے انقلاب کو ایسا ختم کیا. واللہ یعصمک من الناس, پروردگار قرآن کے اندر کہہ رہا ہے اس بات کو, اے رسول اللہ تمہیں لوگوں سے بچائے گا. لوگوں سے مطلب موت کے خوف سے نہیں, لوگوں کی آئیڈیالوجی کے بگڑنے سے بچائے گا. فوراً سامری نے بچڑا بنانا شروع کیا. لوگ خوش ہو گئے, بھائی ہم مصر کی طرف جانا چاہتے تھے, آج کے ویسٹ کی طرف جانا چاہتے تھے, ساری ویسٹرن گوڈز ہماری طرف آ گئے. یہ نا مہاتما گاندھی کیا کیے تھے, کوٹ نکالا, ٹائی نکالا, سب چیز نکالا, انگریزی لباس نظر آتش کر دیا, آگ کے حوالے کر دیا. کہا کہ ہم آئندہ سے انگریزی لباس کی طرف نہیں جائیں گے. لیکن زمانہ گیا, ہندوستان کے انقلاب کو آئے ہوئے کتنے سال, 1947 2017 تقریباً 70 سال. 70 سال کے اندر
وہ لباس جسے ہمارے فادر آف نیشن بابا قوم نے اٹھا کر پھینکا تھا، آج یہ لباس گاؤں گاؤں میں رائج ہو گیا۔ دیکھیں تمدن کس طریقے سے اٹیک ہوتا ہے۔ لوگوں کو ہاسٹیج بنانے کے لیے اب لشکر کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کو ہاسٹیج بنانے کے لیے تمدن اور فرہنگ کی ضرورت ہے، کلچر کی ضرورت ہے۔ موسیٰ جب گئے تھے طور پر تو یہ قوم موحد تھی، توحید پرست، اللہ کی عبادت کرنے والے قوم، اللہ اکبر، سوائے اللہ کے نہیں مانیں گے ہم کسی کو، اتنا آگے تھی دین میں۔ جب موسیٰ باہر آئے تو طور سے نیچے آئے 40 دن بعد، 10 دن اللہ نے روکا تھا۔ 10 دن کیوں روکا؟ آزمون کا دن ہے 10 دن۔ ایک انسان جو دعویٰ کرتا ہے میں مومن ہوں، میں مومن ہوں، 30 دن تک بن کر رہ سکتا ہے مومن، لیکن 31ویں دن اللہ کا امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ 10 دن جو امتحان میں اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتا ہے، 40واں دن کے بعد اللہ خود وعدہ کر رہا ہے اگر تم دین پر اپنے کنٹرول پا لوگے، اپنے ایمان پر کنٹرول پا لوگے، میں تمہاری زبان سے حکمت جاری کروں گا۔ 31واں دن دیر نہیں ہوئی، شیطان انتظار کر رہا تھا کہ اس قوم کو کیسے گمراہ کروں۔ 31واں دن فوراً چیلنج کر دیا، اس نے کہا کہ نبی نہیں مرتا، یا موسیٰ مر گیا نبی نہیں ہے، یا موسیٰ جھوٹا ہے، کیا کریں؟ لوگ باور کرنے لگے۔ فوراً کہا آؤ میں تمہارے لیے خدا بنا چکا ہوں۔ بچڑے کو لایا، جو تمدن غرب تھا، تمدن مصر تھا، بچڑا، سونے کا بچڑا، سارا جو سونا لوٹ کر لائے تھے۔ میں نے کہا تھا کل یا پرسوں یا ابتدا میں کہ مصر سے جب یہ چلے تھے بنی اسرائیل، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، فرعونیوں کا سونا اٹھا کر لائے تھے، حرام مال لائے تھے، حرام مال حرام چیز میں لگ گئی۔ جب موسیٰ نیچے آئے تو دیکھا بچڑا ہے، بچڑے کے اطراف طواف چل رہا ہے، ایک حصہ طواف کر رہا ہے، ایک گروہ ناچ رہا ہے، ایک گروہ گندے کاموں میں پڑا ہوا ہے۔ گندے کام یعنی فحشا، کھلم کھلا فحشا۔ سامری نے سب سے پہلے جو عام کیا یہ تھی شیطان پرستی عام کیا۔ آج دنیا میں شیطان پرستی عام ہے۔ شیطان پرستی سے مراد آپ یہ ہندوستان کے اندر جو بت ہیں یعنی پتھر کے بنے ہوئے، یہ سب شیطان پرستی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہی ہے جو اکاؤنٹ میں بھی نہیں آتا۔ شیطان پرستی یعنی وہ پرستش جو خود مستقیماً شیطان کی پرستش کی جاتی ہے، آج ہے شیطان پرستی۔ چوتھی چیز وہاں پر جو تھی ہیومن سیکریفائسنگ، یعنی بچوں کو لاتے تھے یہ لوگ، اس بچڑے کے سامنے، اس آگ کے سامنے، ایک پکچر بنا ہے آپ لوگ ذہن میں، بچڑا رکھا ہوا ہے، چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہے اور لوگ ناچ رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، اور وہاں پہ ہیومن سیکریفائسنگ بھی ہو رہی ہے، یعنی گردن کو پکڑنا، بچے کی گردن کو اڑانا۔ آج بھی یہ چلتا ہے۔ آج میں نے اس بات کو کئی بار پڑھا آپ کے سامنے، لیکن پھر بھی انفارمیشن دینا ضروری ہے۔ بوہیمین گروہ، بوہیمین گروہ آپ جائیں انٹرنیٹ پر چیک کریں، بہت ہے اس کے بارے میں۔ دنیا کے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے ملک کے سربراہ اس بوہیمین گروہ کے اندر جاتے ہیں۔ ان کی ایک عبادت یہ ہوتی ہے، بڑی سی الو بناتے ہیں لوگ، الو، بڑا الو، اول کافی بڑا ہوتا ہے، اس کے سامنے آگ جلاتے ہیں۔ 2 سال سے لے کر 8 سال کے بچے کو یہ لوگ سیکریفائس کرتے ہیں، زندہ آگ میں ڈالتے ہیں۔ یہ سب بوہیمین گروہ میں ہوتا ہے۔ ایک حصہ ان کا ننگا رہنے کا، فحشا انجام دینا بوہیمین گروہ میں۔ اتفاق سے سامری نے یہ ساری چیزوں کو عام کیا تھا۔ پہلے شیطان پرست، ناچ گانا، عورتیں ناچا کرتی تھیں، فحشا ہوتا تھا عورتوں کے ساتھ، زوجاؤں کے ساتھ، دوسروں کی ناموس کے ساتھ،
موسیٰ کے دین سے ہٹ کر یہ غرب سے اتنا نزدیک ہو گئے تھے، یہ غرب کے نزدیک جانے لگ گئے تھے۔ یہ سمجھنے لگے کہ موسیٰ کا دین یہی ہے، موسیٰ کا دین یعنی ہر چیز کھل کر ہے، یہاں پر ہر چیز عام ہے۔ یہاں پر شراب تقسیم ہونے لگی، خود مصریوں نے کہا تھا، یہ بنی اسرائیل نے کہا تھا، سامری سے کہا تھا، سامری مصر کے اندر جب یہ عیدگاہیں ہوتی تھی، عیدیں ہوتی تھیں، بت پرستی ہوتی تھی، تو وہاں پہ شراب تقسیم کی جاتی تھی، ہمارے پاس شراب نہیں ہے۔ سامری نے کہا اس کا بھی میں نے جگاڑ کر لیا ہے، شراب تقسیم، لوگ مدوش، ایک کونے میں وسیع رسول ٹھہر کر دیکھ کر رو رہا تھا، ارتد الناس بعد النبی الا ثلاث و رباع، نبی کے بعد جو لوگ مرتد ہوئے سوائے 3 یا 4 کے۔ اب یہاں تک کے لیے آج کے لیے کافی ہے تاکہ میں اس میں کچھ چند نتیجے نکال سکوں۔ اب آئے سب سے پہلے خبزتو خبزتن من اثر الرسول، جو قرآن نے کہا تھا، سامری نے مٹی کا ایک حصہ لے لیا، ایک حصہ خبزتو خبزتن من اثر الرسول، جب دین سے ایک حصہ لے لیا جائے اور ایک حصہ چھوڑ دیا جائے وہ سامریت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر رسول نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، ایک میری عترت، دونوں کو تھامے رہنا۔ اگر اثر میں سے ایک اثر لے لیا جائے، ایک کو چھوڑ دیا جائے، سامریت کا شکار ایمان کے لبادے میں ہو جاتا ہے، سامریت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر ایک قوم قرآن کو لے لے، اہل البیت کو چھوڑ دے، سامریت کا شکار ہو جاتی ہے۔ آج سامریت کا شکار ہے، ہیومن سیکریفائزنگ ہو رہی ہے، تکفیری گلے کاٹتے ہیں۔ کہاں سے آیا یہ؟ اس لیے کہ خبزتو خبزتن من اثر الرسول، یعنی رسول نے 2 چیزوں کو چھوڑا تھا، تم نے ایک حصے کو لے لیا۔ اور ہمارے درمیان اگر ہم کہیں کہ نہیں فلاں چیز افضل، فلاں چیز افضل نہیں، بعض چیزوں کو جو ہمارے لیے فائدہ ہے اس کو لے لیا، بعض چیزوں کو چھوڑ دیا، ایمان کے لبادے میں ہم بھی سامری کے شکار ہو گئے۔ یہ پہلا نقصان دین کا کہ ہم رسول کے آثار میں سے ایک حصہ لیا جو ہمارے لیے فائدہ تھا، اس سے لوگوں کو انحراف کر دیا۔ یہ پہلا لشکر استعمال نہیں کیا، اس نے دماغ استعمال کیا، فرہنگ استعمال کیا، اتنا خوبصورت کر کر شیطان کی اس پرستش کو بتایا۔ یعنی شیطان وہاں پر گھیر کر مرد اور عورت دونوں ایک ساتھ ناچ رہے تھے، شرابیں تقسیم ہو رہی تھی۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ زین لہم اعمالہم، شیطان برائی کو اچھا کر کر دکھاتا ہے، فحشا کو اچھا کر کر دکھاتا ہے۔ ایک انسان اگر قرآن پڑھے، قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، قرآن اچھا نہیں لگے گا اسے، لیکن گانا اچھا لگے گا، اس لیے کہ شیطان زینت دے دیتا ہے اس اعمال کے اندر، جو اعمال اسے سامریت کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ بت پرستی۔ اب رسول یعنی موسیٰ جب کوہ طور سے آئے، یہ آخری بات ہے، ایک صلوات پڑھے محمد والے ہوں۔ جب کوہ طور سے آئے موسیٰ، ان کے ہاتھ میں تختیاں تھیں، الواح کہتے ہیں اسے، الواح لوح، توریت کی تختیاں، 2 تختیاں، ایک یہ بغل میں ایک یہ بغل میں، سب تختیاں۔ آنے کے بعد دیکھا سارے لوگ ناچ گانے، فحشا، ننگے، عریان، گندگی چل رہی ہے۔ موسیٰ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اپنے تختیوں کو موسیٰ نے اٹھایا، فوراً زمین پر ڈالا۔ تختیاں کیا تھی آخر یہ؟ یعنی تختیاں قرآن تھی، آیات الہی تھے۔ موسیٰ نے اس آیات الہی کو زمین پر مارا۔ یعنی کیا مطلب؟ موسیٰ بتانا چاہتے ہیں دیکھو، جو قوم وسیع رسول کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا بت مان لیتی ہے، اس قوم کے سامنے قرآن کی آیات اثر کرنے والے نہیں ہیں۔ یعنی موسیٰ کے آیات اس وقت اثر کریں گے جب وسیع رسول